محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قیلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فخر بن مالک بن نظر بن قینانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ کچھ جنریشنز کے بعد اسماعیل علیہ السلام و بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر یا تارخ بن نحور بن سروغ بن رعو بن فالغ بن ہود علیہ السلام بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن محللئیل بن کنان بن انوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ دوستو یاد رہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب نہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے علاوہ قرآن پاک میں موجود تمام 25 انبیاء کرام کا بھی شجرہ نسب ہے۔ اس چارٹ میں ہم نے یہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام 25 انبیاء کرام کے ناموں کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، اور پھر ہر نبی کا قرآن پاک میں کتنی مرتبہ نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے جن علاقوں اور شہروں کی طرف بھیجا گیا تھا، تو ہم نے اس چارٹ میں ان تمام علاقوں اور شہروں کے ناموں کو بھی لکھا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سبز رنگ سے نبیوں کے ناموں کو لکھا ہے اور سرخ رنگ سے رسولوں کے ناموں کو لکھا ہے، تاکہ آپ کو بآسانی معلوم ہو سکے کہ ان 25 نبیوں میں سے نبی کون تھے اور رسول کون تھے۔ اس کے علاوہ اس چارٹ میں ہم نے اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام اور پھر ان ناموں کے نیچے ہم نے ڈیبیٹڈ پروفیٹس یعنی ان 10 نبیوں کے ناموں کو بھی لکھا ہے کہ جن 10 نبیوں کے نبی ہونے کے بارے میں تمام مسلمان علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ان 10 نبیوں کو قرآن پاک میں کہیں پر بھی نبی نہیں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چارٹ میں موجود سرخ رنگ 5 اولو العزم نبیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ بلو کلر بنی اسرائیل کے نبیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح 25 نبیوں میں سے 23 نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے انبیاء کرام کے عبرانی اور یونانی یعنی ببلکل ناموں کو بھی اس چارٹ میں لکھا ہے۔ ان تمام معلومات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلفائے راشدین، بنو عباس، بنو امیہ اور اہل بیت اطہار کا کیا رشتہ تھا، تو ان تمام خاندانی رشتوں کو بھی ہم نے اس چارٹ میں ایکسپلین کیا ہے۔ اس چارٹ میں موجود تمام معلومات اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہی موجود ہیں۔ اور دوستو چونکہ اس چارٹ کو بنانا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے 1000 سال پہلے لکھی گئی کئی مستند اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر کے 1 سال کی ریسرچ اور محنت کے بعد اس چارٹ کو بنایا ہے۔ اور اس چارٹ کو ہم نے اس وجہ سے بنایا ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو اسکول سے یونیورسٹی تک اللہ کے نبیوں کی سیرت اور سنت کے بارے میں بتانا تو دور، یہ تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کو کبھی بھی اللہ کے نبیوں کے نام تک نہیں بتاتے، اور اسی وجہ سے آج ہم اللہ کے نبیوں سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ اب نہ ہی تو ہمیں اللہ کے نبیوں کے نام آتے ہیں اور نہ ہی ہماری اولاد کو۔ لہٰذا گھر کے ماحول کو اسلامی اور علمی اعتبار سے بہتر کرنے کے لیے اور بچوں میں بچپن سے ہی انبیاء کرام کے بارے میں جاننے کا اور تحقیق کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس چارٹ کو بنایا۔